بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فلسطین کی فوجی تیاریاں۔ دوسری طرف فلسطین کے عیسائی بھی ایک فیصلہ کن جنگ لڑنے کے لیے بڑی مستعدی دکھا رہے تھے۔ عسقلان کی مہم کے وقت سلطان صلاح الدین رحمہ اللہ نے گوئی شاہ فلسطین کو رہا کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ بادشاہ بیگم نے اس باوفا اور سچے سلطان کو اس کا وعدہ یاد دلایا تو اس نے گوئی اور اس کے 10 ساتھیوں کو نظر بندی سے نکال کر اس شرط پر رہا کر دیا کہ وہ آئندہ سلطان رحمہ اللہ کے خلاف کبھی ہتھیار نہیں اٹھائیں گے۔ شاہ گوئی اور اس کے ساتھیوں نے یہ شرط منظور کر لی اور مسیح کی قسم کھا کر اس پر ایک مضبوط مہر لگا دی۔ شاہ گوئی رہائی کے بعد سور پہنچا، مگر کانڈیڈ نے اس شہر میں داخلے کی اجازت نہ دی اور کہلا بھیجا کہ سور پر اب میری حکومت ہے، تم اپنی حکومت کھو چکے، خیریت چاہتے ہو تو ٹھنڈے ٹھنڈے یہاں سے چل دو۔ یہ تھا عیسائیوں کا اپنے بادشاہ کے ساتھ سلوک کہ اسے شہر میں داخل ہونے کی اجازت تک نہ دی گئی۔ دوسری طرف سلطان رحمہ اللہ کی فیاضی دیکھو کہ اس نے نہ صرف یہ کہ اسے آزادی بخشی بلکہ زاد راہ بھی دیا۔ بادشاہ کی بے وفائی۔ مثل مشہور ہے کسانی بلی کھمبا نوچے۔ گوئی اور اسے ساتھیوں کو سور میں پناہ نہ ملی تو وہ عکا کی طرف بڑھے۔ عکا کو روانگی کے وقت شاہ کے ساتھ عیسائی مورخوں کے مطابق 21,000 اور بہاؤالدین کے بیان کے مطابق 32,000 فوج تھی۔ یہ فوج کس طرح جمع ہوئی اس کی تفصیل کے بیان کا یہاں موقع نہیں۔ آپ میں سے اکثر جانتے ہیں کہ سلطان نے اپنی فیاضی کے جو ثبوت پچھلے محاصرے کے موقع پر دیے اور عیسائیوں کو ان کے مال و متاع کے ساتھ آزاد کر دیا، یہی فیاضی اپنی بڑی فوج جمع کرنے کا باعث ہوئی۔ پہلے یہ لوگ بادشاہ کے بغیر ادھر ادھر مارے پھر رہے تھے، بادشاہ کو زندہ دیکھ کر اس کے علم کے نیچے جمع ہو گئے اور سب بھول گئے کہ سلطان رحمہ اللہ نے ان کے ساتھ کتنی بڑی فیاضی کی تھی۔ سلطان رحمہ اللہ کی سرگرمیاں۔ ادھر عیسائی دنیا سلطان کے خلاف ایک بہت بڑی جنگ لڑنے پر تیار ہو رہی ہے، ادھر سلطان ان سب سے بے پرواہ اپنے کاروبار میں مصروف تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ثقیف ارنوں کے بعد سلطان رحمہ اللہ اپنے بھائی العادل کو لے کر بیت المقدس پہنچا، حضرت ابراہیم کی یاد میں قربانی کی، پھر عسقلان آیا اور معروف ترتم عکا پر اپنے مشہور فوجی سردار کرکوش کو ایک منتخب فوج کے ساتھ چھوڑا اور خود دمشق چلا گیا۔ دمشق سے وہ ثقیف ارنوں کی طرف بڑھا۔ ثقیف ارنون دشمنوں کے قبضے میں تھا اور انہوں نے بے وفائی سے اسے جنگ مرکز بنا لیا تھا۔ ثقیف ارنو ریگانڈ آف سیڈان ایک مشہور بے وفا اور چالاک شخص ثقیف ارنون میں اپنی طاقت بڑھا رہا تھا۔ سلطان جب ثقیف ارنون پہنچا تو یہ شخص بڑے ہی انکسار سے عربی میں خوب باتیں کیں اور اپنی اطاعت اور فرمانبرداری کا پورا یقین دلایا، ساتھ ہی سلطان پر ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ وہ اسلام سے بے حد متاثر ہے، اگر 3 مہینے کی مہلت اسے اسلام پر مزید غور کرنے کے لیے دی جائے تو وہ اسلام قبول کر لے گا۔ سلطان رحمہ اللہ نے اس بے وفا کی باتوں پر ایک سچے مسلمان کی طرح اعتبار کر لیا اور اسے 3 مہینے کی مہلت دے دی۔ اگر سلطان رحمہ اللہ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ شخص اسے فریب دے رہا ہے، اس سے میٹھی میٹھی باتیں بھی کرتا ہے اور سور کے لوگوں سے بھی انتہائی گہرے تعلقات قائم رکھے ہوئے ہے، تو شاید سلطان اس کی باتوں میں نہ آتا اور ہونے والی لڑائی میں اس غدار کو شریک ہونے کی مہلت نہ ملتی۔ 3 مہینے گزر رہے تھے اور ان 3 مہینوں میں ثقیف ارنون والوں نے اپنی حفاظت کا پورا سامان کر لیا تھا۔ سلطان رحمہ اللہ کو آخری دنوں میں گو اس بے وفا کی چالاکی کا علم ہو گیا، لیکن بہت بعد، جبکہ پانی سر سے گزر چکا تھا۔ ثقیف غیر معمولی طور پر مضبوطی حاصل کر گیا، اب اسے فتح کرنا ذرا مشکل تھا۔ دوسری طرف شاہ گوئی اپنی جرار فوج کے ساتھ عکا کے محاصرے کے لیے بڑھ رہا تھا۔ سلطان رحمہ اللہ کو شاہ گوئی کی نقل و حرکت کی اطلاعات برابر مل رہی تھیں، لیکن اس نے ثقیف ارنون کو اس وقت تک نہ چھوڑا جب تک شاہ گوئی کی فوجیں عکا نہ پہنچ گئیں۔